ایک عام بات ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی محنت کرنے والے لوگوں کو تانے دیے جاتے، خاص طور پر جہاد کے لیے اموال حاصل کرنے پر مجاہدین کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کتنا زیادہ ہے یہ بات؟ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ آج کی بات ہے، یہ آج کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں منافقین کی یہ صفت بیان فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم، کہ یہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جو ہے وہ استہزاء اور طعن کرتے ہیں، کہ کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے وللہ خزائن السماوات والارض، اللہ کے خزانے زمین و آسمان کے، اور اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ ہے، تو پھر یہ مسلمانوں کے لیے جہاد کے لیے کھڑے ہو کے چندہ کیوں مانگ رہے؟ یہ بات آج بھی لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین نے کہی تھی، اور قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے سورۃ التوبہ کے اندر، کہ اللہ کے نبی پر بھی تان لگاتے ہیں، اور مال دینے والوں کو بھی یہی کہ آپ دنیا کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، روم سے، اور اس کے لڑنے کی تیاری آپ کے پاس کیا ہے؟ نہ آپ کے پاس کوئی معیشت آپ کی مضبوط ہے، نہ کچھ، آپ رومال میں اور چادر میں مال جمع کر رہے ہیں، کس لیے؟ سپر پاور سے لڑیں گے۔ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں یا نہیں اڑاتے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر پاور سے لڑنے کا کیا طریقہ سمجھا؟ سپر پاور سے لڑائی آگے حضور نے دو کام کیے، ایک اپنی چادر مبارک پھیلائی، دوسرا خود جہاد کے لیے تیار ہو کے نکلے۔ یہی دو چیزوں کا نصاب ہے۔ دنیا کی کسی بہت بڑی طاقت سے لڑائی درپیش آ گئی ہے، مسلمانوں کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جو مسلمانوں سے مانگنے میں جن کو کوئی آر نہ ہوتی ہو کہ حضور کی سنت ہے، اور خود اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، بس یہی نصاب ہے کسی سپر پاور سے لڑائی کا جو حضور سکھا کے گئے۔ لیکن آج اگر اس نصاب کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مذاق اڑانے والے بھی کسی کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ اگر لڑنے والا بھی کسی کی سنت پر عمل پیرا ہے نا، تو مذاق اڑانے والا بھی کسی کے طریقے پر اور سنت پر ہی عمل پیرا ہے۔ وہ اس زمانے کی پیداوار یا پیدائش نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے، کفر کا ایک تسلسل ہے۔ وہ کسی زمانے میں فرعون ہے، کسی زمانے میں ابو جہل ہے، کسی زمانے میں وہ ٹرمپ اور مودی ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ اور ایمان بھی ایک تسلسل ہے، اور نفاق بھی ایک تسلسل ہے۔ یہ سارے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا۔